جی مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم سب جو ہیں بات کرنے لگے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے ہم جو ہے متی کی انجیل پہ بات کریں گے، جو نئے عہد نامہ کی پہلی کتاب ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب اس سے پہلے کہ ہم متی کی انجیل، متی کی جو کتاب ہے اس پہ ہم بات کریں اور اس کی پہلی سے 17 تک ہم ورسز پہ بھی بات کریں گے، ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ملاکی جو ہے پرانے عہد نامہ کی کتاب ہے ملاکی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں 66 کتابیں ہیں اور جبکہ نئے عہد نامہ میں 27 بکس ہیں۔ تو ان 27 بکس میں سے جو متی کی انجیل ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو متی کی انجیل ہے وہ یہودیوں کے لیے لکھی گئی تھی، اور متی کی انجیل جو ہے وہ متی رسول جو ہے وہ خود بھی عبرانی تھا، خود بھی وہ یہودی تھا جس نے جو ہے یہ لکھی۔ اور اسی حساب سے جو ہے وہ اس کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو یہودیوں کا خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا، یا خدا یسوع مسیح کو وہ بادشاہ کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے، اسی طرح سے جو متی رسول جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو اسی پہلو سے لے کر چلتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملاکی سے لے کر جو ہے وہ متی رسول تک خدا یسوع مسیح کے زمین پر آنے کے ٹائم پیریڈ گزرا تھا، وہ 400 سال کا ٹائم پیریڈ تھا، جو اتنا عرصہ خاموشی کا، اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ 400 ایئر سائلنٹ پیریڈ اس کو بولا جاتا ہے، کہ ملاکی کے بعد جو ہے کوئی بھی نبی نہیں آیا تھا، خدا نے کوئی بھی میسنجر نہیں بھیجا، خدا نے کوئی بھی پروفٹ نہیں بھیجا۔ اور یہ ہم اگر کہیں تو یہ جو ڈارک پیریڈ تھا اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، یہ ایک تاریخ پیریڈ تھا، اندھیرے کا پیریڈ تھا، جس میں ان کو کوئی بھی جو ہے خداوند کی طرف سے یا خدا کی طرف سے کوئی بھی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا جو ان کو منادی کر سکے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پیریڈ میں خدا نے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا کے یہ جو لوگ بنی اسرائیل قوم ہے وہ اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ اجنبی ہو گئی تھی۔ اجنبی کا مطلب یہ کہ ان پر دوسری قوموں نے جو ہے وہ حکومت کی، اور یہ اپنے ہی ملک میں غیر ملکی ہو گئے، بے گھر ہو گئے اس 400 سال کے پیریڈ میں۔ اور اس سے پہلے کہ اس 400 سال کے پیریڈ میں وہ ان ساری باتوں کو بھول جاتے، اپنے خدا کے کلام کو بھول جاتے، توریت کو بھول جاتے، ان نبیوں کو بھول جاتے، نبیوں کی پیشن گوئیوں کو بھول جاتے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ یوحنا کو بھیجتا ہے۔ یوحنا کو خدا کیوں بھیجتا ہے؟ خدا یوحنا کو اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کو وہ ساری باتیں یاد دلا سکے جو ان 4 سالوں میں وہ بھولنے والے تھے یا بھول چکے تھے، خدا کے ان سارے وعدوں کے لیے، تاکہ وہ ساری اس قوم کو اکٹھا کر سکیں جو اپنی مسیحا کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 400 سال کا پیریڈ ہے، اس میں جو ہے وہ 6 جو ہے وہ ملٹری پاورز تھیں جنہوں نے جو ہے ان پر اسرائیل پر حکومت کی تھی، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرشیا ہے، گریک ہے، ایجپٹ ہے، سیریا ہے، اور مکابین ہے، اور روم ہے۔ یہ ایران، یونان، مصر، شام اور مکابین اور روم، یہ جو ہے یہ 6 ملٹری پاورز تھیں، سلطنتیں تھیں یا بادشاہ تھے یا حکومتیں تھیں جنہوں نے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ حکومت کی ان 400 سالوں میں۔ اور خدا ان 400 سالوں میں بالکل خاموش ہے۔ خدا نے جو ہے بنی اسرائیل قوم کو بالکل چھوڑ دیا تھا، غیر قوموں میں کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور خدا ملاکی کے بعد ان سے کلام نہیں کرتا جب تک کہ مقدسہ مریم کے پاس جو ہے وہ فرشتہ نہیں آ جاتا۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل جو ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا ہے کہ یہ یہودیوں کے لیے لکھی گئی تھی، اس لیے ہمیں اس کے لکھنے کے انداز میں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس بک کو دیکھیں تو اس بک میں جو ہے وہ 20 موضوع اس میں لکھے گئے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں کہ پہلے باب سے 19 آیت سے لے کر جو ہے وہ 12 باب کی 4 آیات تک اگر ہم دیکھیں تو خدا یسوع مسیح جو ہے انہوں نے گلیل میں منادی کی ہے۔ پھر ہم 6 سے 5 اگر اس کے چیپٹر دیکھیں تو اس میں خدا یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات بیان کیا ہے۔ 8 سے 10 جو ہے وہ اس میں معجزات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ پھر اگر ہم 11 سے 18 جو اس کے باب ہے اس میں ہم یہ دیکھیں تو اس میں خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی اور لوگوں کا رد عمل دیکھا گیا، اور خدا یسوع مسیح کا رد عمل ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی کیا خدا یسوع مسیح نے سوچا
لوگوں نے کیا سوچا اور خدا یسوع مسیح کیا سوچتے تھے، یہ رد عمل تھا لوگوں کا بھی اور خدا یسوع مسیح کا۔ ان ہم 11 سے 18 چیپٹرز میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 19 سے 25 جو چیپٹر ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں خدا یسوع مسیح نے منادی کی اور خدا یسوع مسیح نے وہاں پر اپنا ٹائم پیریڈ گزارا۔ اور اس کے بعد 26 سے 27 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مصلوبیت ہوتی ہے۔ 28 چیپٹر میں جو ہے خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو متی رسول ہے وہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے بادشاہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو وہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ آئے گا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 6 جو ملٹری پاورز تھیں جو ان پر حکومت کر رہی تھیں، اور وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے تھے اسرائیلی کہ وہ اس بادشاہ کے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بادشاہ جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، داؤد کی طرح کا کوئی بادشاہ آئے گا، جس طرح سے داؤد بادشاہ جو ہے اس نے ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل قوم کو کے دشمنوں کو شکست دیتا ہے اور ان کو بنی اسرائیل قوم کو ان سے چھڑاتا ہے۔ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ جب خدا نے وعدہ کیا کہ داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ آئے گا تو میری امت کو چھڑائے گا، تو وہ فزیکلی چھڑانے والے بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے وہ خدا یسوع مسیح کو بادشاہ بیان کرتا ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یسوع کا مطلب جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، نجات دینے والا ہے، اور بادشاہی کا لفظ جو ہے اس میں وہ 110 مرتبہ آیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابراہیم کے زمانے میں یہ جو ملک تھا، کنعان کا ملک تھا، یہ جو اسرائیل جس میں خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے، یہ کنعان کہلاتا تھا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ میں تجھے اس وعدہ کی سرزمین میں لے کے جاؤں گا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اور یشوع یہ سارے جو ہیں بنی اسرائیل قوم کو اس وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاتے ہیں جو کہ کنعان اس وقت کہلاتی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے جب بادشاہ آئے داؤد کے زمانے کے بعد، جو سلمان بادشاہ ہے، ان کے زمانے میں جو ہے یہ جو علاقہ تھا وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، جس میں اسرائیل اور یہودا کا علاقہ جو ہے 2 صوبے بن گئے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے زمانے میں جو ہے یہ 3 صوبوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس میں گلیل ہے، سامریہ ہے اور یہودیہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم آگے اس میں چلتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح جو ہیں آتے ہیں، کیونکہ یہ 3 علاقوں میں ہیں اور لڑائیاں جھگڑے بھی تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سامریہ کو انہوں نے الگ کر دیا تھا کیونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے، تو اس لیے جو گلیل اور یہودیہ کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سامریہ کے لوگوں سے بولنا چالنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے بادشاہ نے ان سے بہت گناہ کروائے تھے، اور گناہ کے سبب سے یعنی بت پرستی کروائی تھی، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح سامری عورت سے بات کرتے ہیں تو شاگرد حیران ہو جاتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ سامری عورت سے بات کیوں کر رہا ہے۔ تو آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ متی کی انجیل میں جو ہے ہم نے پہلے چیپٹر کی پہلی آیت سے 17 ورسز تک ہم نے پڑھنا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارے تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیدناب پیدا ہوا، اور امی نداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوعز راحب سے پیدا ہوا، اور بوعز سے عبید روٹ سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی، اور سلیمان سے رہبام پیدا ہوا، اور رہبام سے ابیا پیدا ہوا، اور ابیا سے آسا پیدا ہوا، اور آسا سے یہوشفت پیدا ہوا، اور یہوشفت سے یورام پیدا ہوا، اور یورام سے عزیا پیدا ہوا، اور عزیا سے یوتام پیدا ہوا، اور یوتام سے آخز پیدا ہوا، اور آخز سے حزقیہ پیدا ہوا، اور حزقیہ سے منسے پیدا ہوا، اور منسے سے امون پیدا ہوا، اور امون سے یوسیہ پیدا ہوا، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیہ سے یکونیہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیہ سے سیالتیل پیدا ہوا، اور سیالتیل سے زربابل پیدا ہوا، اور زربابل سے ابہود پیدا ہوا، اور ابہود سے الیاکیم پیدا ہوا، اور الیاکیم سے آزور پیدا ہوا، اور آزور سے صدوق پیدا ہوا، اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا، اور اخیم سے الہیود پیدا ہوا، اور الہیود سے علیزر پیدا ہوا، اور علیزر سے
मतान पैदा हुआ और मतान से याकूब हुआ पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। यूसुफ मरियम का शोहर था, जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। तो मैंने हम इसमें देखते हैं, अगर हम ये देखें कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पैदाइश की किताब में जहां भी नस्बनामा आता है, हिस्ट्री की किताब में जहां भी नस्बनामा आता है, तो हमारे लिए ये बड़ा बाज़ बोरिंग सा हो जाता है कि क्या इतने नाम है और हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारे लिए मतलब जिसको पढ़ना क्या जरूरी है कि हम पढ़ें, और हम सब पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बस ठीक है हम इसको गुजार दें, पढ़ लें बस, क्योंकि हम बाइबल हम पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ना है। लेकिन मेरे जीजो, अगर खुदा ने अपने इल्हाम से इसको इसमें रखा है तो इसका कुछ मकसद है। ये सिर्फ नाम ही नहीं है, सिर्फ नसबनामा ही नहीं है। और हम सब ये जानते हैं कि यहूदी लोग जो हैं नसबनामे से हर कौम 3 नस्लों तक जो है वो नसबनामे को जो है वो लिख के रखते थे, वो संभालते थे, ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि भाई मेरी औलाद, मेरे आबा अजदाद कहाँ हैं, कैसे हैं। हमें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए, इस बात की अहमियत का, कि पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो नसबनामा लिखा जाता था, उसको नोट किया जाता था, और ये बताया जाता है, हमें बाइबल सिखाती है कि कौन किसकी नस्ल से था, कौन किसका बेटा था। तो मेरे अजीजों, इसका बड़ा एक खास मकसद है। अगर हम सबसे पहले इसकी पहली आयत देखें तो उसमें यूं लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। सबसे पहले वो यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहता है। इब्ने दाऊद, उसका कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यहूदी लोग जो हैं वो बादशाह के इंतजार कर रहे हैं, तो वो इसलिए खुदा यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहता है कि जिस तरह से यीशु मसीह जो है दाऊद की नस्ल से उसने पैदा होना है, वो दाऊद का बेटा है, और जो है वो यहूदी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दाऊद की नस्ल से एक बादशाह आएगा जो उनको गैर कौमों की गुलामी से छुड़ाएगा। और आगे वो देखते हैं कि इब्ने इब्राहिम का नस्बनामा, फिर वो आगे और चलता है, वो इब्ने दाऊद तक ही महदूद नहीं रहता। यानी वो खुदा यीशु मसीह को सिर्फ बादशाह ही नहीं कह रहा, बल्कि आगे वो चलता है कि वो जो है इब्राहिम का भी बेटा है, इब्राहिम की नस्ल से भी है। तो मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि बनी इसराइल कौम की जो बुनियाद है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो इब्राहिम से स्टार्ट हुई थी। खुदा ने इब्राहिम को जो है वो अपने अबाउजाद के अपने इलाके से निकाला, उसको अलग किया और उसको बरकत दी, और उसको कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, और तेरी नस्ल के वसीला से बहुत से लोग जो हैं, जमीन के सारे कबीले जो हैं वो बरकत पाएंगे। और ना सिर्फ बनी इसराइल कौम, बल्कि सारी कौम के जो है, सारी कौमें जमीन पर जितने भी हैं, सब लोग जो हैं वो सब खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो है वो बरकत पाते हैं, क्योंकि वो इब्राहिम की नस्ल से हैं। तो हमें कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मत्ती रसूल जो है वो यहूदियों को इस बात को बावर कराना चाहता है कि खुदा यीशु मसीह सिर्फ बादशाह ही नहीं है, और खुदा यीशु मसीह जो है वो इब्राहिम की नस्ल से भी है, जो दूसरी कौमों के लिए जो है वो बरकत का बाइस होगा, दूसरी कौमों के लिए नजात का बाइस होगा, और गैर कौमों को भी बचाने का सबब ठहरेगा। तो मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आए थे तो खुदा यीशु मसीह को सियासत से, बादशाहत से कोई लिंक नहीं था। हालांकि हम ये देखते हैं कि हेरोदिस बादशाह जो है वो डर जाता है, वो खौफजदा हो जाता है खुदा यीशु मसीह के आने के सबब से, कि जब मजूसी आते हैं तो वो कहते हैं जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। वो इतना डर जाता है कि वो बच्चों को मरवाने लग जाता है, मरवा देता है। लेकिन वो खुदा यीशु मसीह को नहीं मार सकता। लेकिन खुदा यीशु मसीह का इस जमीनी बादशाह से कोई लिंक नहीं था। खुदा यीशु मसीह दाऊद की तरह जो है वो जंग करके जो है उनको रोम की गुलामी से छुड़ाने के लिए नहीं आए थे। खुदा यीशु मसीह उनको ये बावर कराते हैं अपनी तालीमी जिंदगी में, अपने जो है इस टाइम पीरियड में, वो जो जमीन पर टाइम पीरियड गुजारते हैं उसमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं इब्राहिम की नस्ल से हूँ, मैं दूसरों के लिए बरकत का बायस होने के लिए आया हूँ। हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह बादशाह भी है, लेकिन अभी वो जो पहला उनकी जमीन पर आमद है, पहला जो आना है, वो एक बरकत लेकर आना है, निजात का मंसूबा लेकर आना है। और वो मंसूबा जो खुदा ने बहुत साल पहले बयान कर दिया था, और उसी बरकत को जो है वो इब्राहिम की नस्ल से जो है वो रखा हुआ है, तो खुदा यीशु मसीह उस बरकत को लेकर आते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि इब्राहिम इसमें जो है
کچھ جو ہے عورتوں کا بھی اس میں ذکر ہے، جس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ راہب کا ذکر ہے، اس میں جو ہے وہ روت کا ذکر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بتشبہ کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے ایک اور چوتھی عورت ہے جس میں یہودا کی جو بہو ہوتی ہے تمر، اس کا ذکر ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان عورتوں کا، ان خواتین کا جو ہے وہ نسب نامے میں کیا کام ہے، جبکہ نسب نامہ تو ہمیشہ باپ کے نام سے ہوتا ہے، تو کیوں جو ہے وہ خدا کے روح نے جو ہے، خدا کے الہام سے جو ہے وہ متی نے جو ہے ان عورتوں کو جو ہے وہ اس میں ذکر کیا ہے۔ ہم سب اگر ان عورتوں کے بارے میں دیکھ لیں تو یہ جو چاروں عورتیں، چاروں خواتین ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بیان کیا جاتا ہے، ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کہی جاتی کہ یہ گنہگار عورتیں تھیں، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ لیکن اگر ہم ان چاروں عورتوں کو دیکھیں تو یہ جو چاروں عورتیں تھیں، یہ غیر یہودی عورتیں تھیں، یہ یہودی نہیں تھیں۔ تو اس میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمر اور راہب جو تھی، یہ کنانی عورتیں تھیں، یہ یہودی نہیں تھی، وہ اس علاقے کی رہنے والی تھی جس علاقے میں یہودی لوگ جو ہے آ کر بسنے والے تھے، یعنی وہ کنعان کی سرزمین جس میں خدا نے ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سے کنعانی قوم جو تھی وہ آباد تھی، جن کی یہ جو ہے وہ بیٹیاں تھیں دونوں، تمر اور راہب جو ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روت جو ہے وہ مواب کی تھی۔ مواب قوم کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوط کی جو نسل تھی وہ موابی نسل کہلائی تھی، اور ہم سب لوط کے واقعے سے بھی واقف ہیں کہ کس طرح سے جو اس کی نسل ہے وہ گناہ کی جو ہے وہ پیداوار تھی۔ اور جو بیت شبا یہاں پر جو ہے وہ اوریا کی بیوی بیان کرتا ہے، اس کا بیت شبا کا ذکر نہیں کرتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیت شبا جو ہے اس کی شادی ہتی جو ہے ایک نسل تھی، ایک قوم تھی، اس کی تھی، اور جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ بھی اسی نسل سے تھا۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے، خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں عورتوں کا جو ذکر ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف مردوں کی نجات کے لیے نہیں آئے بلکہ عورتوں کی نجات کے لیے بھی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح سب کے لیے ہیں، چاہے کوئی گنہگار ہے، چاہے کوئی گنہگار نہیں ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے کچھ ہے، خداوند یسوع مسیح سب کی نجات کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ چاروں خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ایک چیز دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ان چاروں خواتین کے ساتھ گناہ کو جوڑا جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو ان کے پیچھے جو ہے ان کے گناہ کے جو ذمہ دار تھے وہ مرد تھے، عورت وہ نہیں تھی۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمر جو تھی وہ اپنے سسر، اپنے یہودا کے اس کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ سرزد کرتی ہے، اور کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی تھی، اور عورت کے ساتھ جب پھر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر عورت جو ہے وہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راہب جو ہے وہ طوائفہ تھی، لیکن جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچا لیتی ہے، اور اپنے ایمان کے سبب سے وہ خود بھی بچ جاتی ہے اور اپنے گھرانے کو بھی بچا لیتی ہے جو وہ خدا یسوع مسیح پر رکھتی ہے۔ اس کے بعد جو روت ہے وہ موابی عورت تھی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بے شک اس نے خود کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا موابی قوم سے جو ہے وہ خدا نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ گناہ کی پیداوار تھی، اس لیے خدا جو ہے اس قوم سے نفرت کرتا تھا۔ تو اس لیے روت جو ہے اس کو اس موابی عورت ہونے کے سبب سے جو ہے اس کو جو ہے وہ گنہگار ٹھہرایا جاتا تھا، یا اس کو قابل نفرت سمجھا جاتا، لیکن جبکہ خود اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد بتشبہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ داؤد کے گناہ کا شکار ہوئی تھی، اس کا اپنا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم پورے اس نسب نامہ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ گنہگار داؤد اور یہودا ہی تھے جو بہت زیادہ گنہگار تھے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا جو ہے گنہگاروں سے محبت کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس لیے آئے تھے
تاکہ وہ گنہگار لوگوں کو بچا سکے۔ ہم خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں جب یہ سارے دیکھتے ہیں تو اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح سب کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ جو عورتوں کا اس میں ذکر ہے ہمیں اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کی پوری لائن میں، پورے نسب نامہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں، اور ہم سب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پاک اور صاف نہیں تھا، اور نہ ہے، آج تک بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کی جو سلسلہ وار نسل در نسل جو ہے، سارے جو ہے وہ گناہ سے بھرے ہوئے تھے، گناہ آلودہ تھے، اور خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ یہودی تھے، اور یہودی جو ہے وہ نسل سے ان کا تعلق تھا، وہ غیر قوم میں سے نہیں تھے، لیکن ان کے نسب نامے میں غیر قومیں بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے نہیں آئے تھے، غیر قوموں کے لیے بھی تھے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 16 سے 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، اور دور سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئیں۔ تو میرے عزیزو، 14 14 14 اور 14 یہ 42 جو ہے وہ ہو جاتی ہیں 42 نسلیں، یعنی خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ 42 کیا کہتے ہیں 42 نسل ہے۔ 42 جو ہے اس نسل میں وہ آخری نسل خدا یسوع مسیح پہ ختم ہوتی ہے جو 42ویں نسل ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس جو ہے خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ سے ہمیں یہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہے، اب بادشاہ کی حیثیت سے وہ آنے والا ہے۔ وہ خدا یسوع مسیح غیر قوموں کے لیے بھی نجات کا سبب بنا، اور خدا یسوع مسیح تمام قوموں اور قبیلوں کے لیے اس وعدے کو جو ابراہیم کے ساتھ کیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے متی جو ہے وہ یہودی لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کا بیٹا بھی ہے، داؤد کی نسل سے بھی ہے، اور ابراہیم کی نسل میں سے بھی ہے، تاکہ وہ یہودی لوگوں کو یہ باور کرا سکے کہ خدا یسوع مسیح کون ہے اور خدا یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے اس کو پورا نسب نامہ جو ہے وہ یہاں پر اس کو لکھنا پڑا کہ وہ تاکہ جو یہودی لوگ ہیں اس بات سے انکار نہ کر سکیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مسیحا نہیں ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ نہیں ہے، خدا یسوع مسیح ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو یہ سارا نسب نامہ پورا جو ہے وہ ترتیب سے لکھنا پڑا۔ تو میرے عزیزو، خداوند ہم سب کو اسلام کے وسیلے سے برکت دے، اور خداوند جو ہے ہم سب کو جو ہے اس کلام کو سمجھنے میں اور زیادہ خداوند ہمیں حکمت دے، فہم دے۔ تو اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پوائنٹس ہیں جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے تو اب ٹائم ہے، تو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا، مطلب بہت زیادہ نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو